انڈیا نے بڑی انویسٹمنٹ کیا، وہ کوشش کر رہے ہیں طالبان کو اور سافٹ کرنے کی، یعنی جب تک انہیں قتل کیا جا رہا تھا، ان پہ بمباری ہو رہی تھی، یہ ان کے خلاف تھے، اس حکومت کی مدد کر رہے تھے، اب وہ ان کے ساتھ ہیں۔ اور طالبان سے ویسے میں ایک بات کہوں گا، بہت امیدیں وابستہ نہ کی جائیں۔ ہمارے بعض لوگ اس طرح لکھ رہے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی قرون اولیٰ کا لشکر ہے یہ، یعنی وہ پاکستان کی بات نہیں مانیں گے۔ انڈیا سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے نقطہ نظر سے آپ سے تعلقات نہیں رکھیں گے، جس سے مرضی تعلقات رکھیں، پاکستان کا انٹرسٹ تو امن میں ہے۔ پاکستان نے تو کہہ دیا، اس بریفنگ میں بھی کہا کہ ہمیں کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں چاہیے، ہم اپنی مرضی کی، ہم سارے گروپوں کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی ہم نے میزبانی بھی کی مدتوں، اب پھر وہ آئیں گے، مگر یہ ہے کہ اب ان کو کیمپوں میں وہی رکھا جائے گا۔ اور مرسنریز بہت ہیں افغانستان میں، اور طالبان جو ہیں وہ کبھی بات سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے۔ پاکستان نے بہرحال جو ہو سکتا تھا امن کے لیے کیا، اس سے زیادہ سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہاں پہ بھارت کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ کہا گیا کہ جو ان کے ایکسٹرنل افیئرز کے سیکرٹری ہیں، ان کی پچھلے دنوں جو ہے وہ طالبان حکام سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ انڈیا کا جو ایکسٹرنل افیئرز ڈویژن ہے، جو ان کی منسٹری ہے، وہ اس کو ڈینائی کر رہی ہے کہ نہیں جی اس قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن زیادہ تر سورسز جو ہیں، یہاں تک کہ افغانستان کے جو ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ملاقات ہوئی ہے، اور طالبان کے ساتھ جو ہے وہ انڈیا چاہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کوآپریشن کریں۔ اب پاکستان کے لیے یہ بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہوتی ہے کہ آلریڈی آپ کا جو مشرقی بارڈر ہے اس کے اوپر پہلے ہی آپ کی بھارت کے ساتھ ٹینشن برقرار ہے۔ ایسے موقع کے اوپر اگر وہی دشمن جو ہے وہ آپ کے مغرب میں آ کے افغانستان کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف اگر پلاننگ شروع کر دے تو پاکستان کے لیے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حالیہ دنوں کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ جو امریکی وڈرال کے بعد بھارت جو ہے ایک دم ایکٹیو ہوا ہے افغانستان کے اندر۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کی تمام یہ جو سیاسی فورسز ہیں ان کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ جو بائیڈن نے البتہ ابھی تک وزیر اعظم عمران خان کو ٹیلی فون نہیں کیا ہے، اور یہاں سے وزیر اعظم عمران خان آلریڈی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کو کسی قسم کی ایئر بیسز یا سپورٹ یا ڈرون اڑانے کی اجازت یہاں سے نہیں دی جائے گی۔ لیکن اگر افغانستان کے اندر حالات خراب ہوئے تو اس کا سپل اوور ایفیکٹ جو ہے وہ پاکستان میں بھی آئے گا۔ تو پاکستان کو اس تمام معاملے میں سٹیکس ہولڈر کے طور پہ نہ رکھنا، اپنے ساتھ اس سارے عمل میں نہ رکھنا، اور ساتھ ساتھ بھارت جو کچھ کر رہا ہے افغانستان کے اندر، ایسی صورتحال میں پاکستان کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، پاکستان کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سارا کچھ تبھی ممکن ہو سکے گا جب تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام سیاسی لیڈرز کو جو ہے وہ آن بورڈ رکھا جائے گا۔ اگر آپ آپس میں بیٹھ کے لڑتے رہیں گے، اور جو چند مناظر ہم نے چند ہفتے پہلے قومی اسمبلی میں دیکھے تھے، اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یوٹیوبر ہیں اور میں جشوش تھا، اور حقیقت ٹی وی سب کے اندر صفحہ ماتم بچھی ہوئی، اور صفحہ ماتم بچنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انڈیا نے افغان طالبان کے ساتھ براہ راست منسٹریل لیول کے اوپر رابطہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ ان کے تعلقات اور نئی دلی کے تعلقات، یعنی کہ بھارت کے تعلقات جو ہیں، ان کے اندر پاکستان کوئی ترجیح نہیں بن سکے گا یا بنیاد نہیں بن سکے گا۔ آپ ان سے ڈپلومیسی پڑھیے، میری گزارش ہے، پاکستان میں خارجہ پالیسی چلانے والے ان سے ڈپلومیسی پڑھیں۔ آپ کو چاہیے آپ پہلی فرصت میں ان سے ڈپلومیسی پڑھیں۔ سائن ہوا تو وہاں پہ بھارت کے مشیر سلامتی جو تھے وہ، اور کچھ اطلاعات کے مطابق بھارت کے وزیر خارجہ آبزرور کے طور پہ اس ہال میں موجود تھے کہ طالبان تو جیسے ہماری پھپھی کے پتر ہوتے ہیں یا بغل بچے ہوتے ہیں، ہم ان کو جو کہیں گے۔ بھائی جان، طالبان کی بھی اگلی نسل معاملات پہ آ چکی ہے، اور وہ اگلی نسل وہ ہے جنہوں نے یا تو پاکستان کی جیلوں میں یا سیف ہاؤسز کے اندر اپنا سارا بچپن گزارا ہے قید ہو کے، یا جنہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے باپ کو، ان کے چچا کو، ان کے تایا کو، ان کے ماموں کو پاکستان کی سیکیورٹی کونسل نے اور سیکیورٹی فورسز نے اٹھا کے امریکن کو بیچا ہے۔ تو اب آپ سمجھیں کہ وہ بڑے کو فرشتے ہوں گے، ان کے دلوں میں نفرت اور محبت کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی، اور وہ آپ کی تمام رانگ ڈوئنگ، میں حرامزدگیاں نہیں کہہ رہا، رانگ ڈوئنگ بھول جائیں، غلط کاریاں بھول جائیں، اور بھول کے کہیں کہ جناب ہم تو آپ کے خادم ہوتے ہیں، کیا حکم ہے میرے آقا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جن کی نون ہسٹری کے اندر، میں افغانوں کی بات کر رہا ہوں، معلوم تاریخ کے اندر جنہوں نے باہر سے کبھی کسی سے ڈکٹیشن لی ہی نہیں، ٹھیک ہے، معلوم تاریخ کے اندر وہ ہماری
ایسے ملک کی، پاکستان جیسے ملک کی جو نہ اقتصادی طور پہ بیلنس ہو پا رہا ہے نہ پولیٹیکلی بیلنس ہو پا رہا ہے، اس کی ہاتھ باندھے ڈکٹیشن کا انتظار کر رہے ہوں گے. میں تو ایسے اذہان کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پر. ٹھیک ہے، افغانستان کے حوالے سے کیا پالیسی رہے گی؟ وہاں کے چیلنجز کیا ہیں افغان گورنمنٹ کے لیے؟ افغانستان میں تو دنیا کا ہر آدمی یہ جانتا ہے نا کہ خانہ جنگی ہوگی. وار لارڈز ہیں، بامیان کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ انڈینز کے وہاں ویسے وہ انہوں نے انڈین امبیسی نے اپنے شہریوں سے کہا 3000 شہری ہیں کہ کسی فوجی کنوائے کے قریب نہ جائیں، جو بزی آرز ہیں اس میں گھر سے باہر نہ نکلیں، منیمم ٹریول کریں، سرکاری دفتروں میں نہ جائیں، بڑے افسروں سے نہ ملیں، ان کو خطرہ ہے. خیر بہرحال 7000 ٹرکوں پہ تو انہوں نے 700 ٹرکوں پہ قبضہ کر لیا ہے طالبان نے. ہر جگہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور وار لارڈ جو ہیں وہ تلے ہوئے ہیں، ان کو مختلف ملکوں کی حمایت حاصل ہے. خانہ جنگی ہو گئی، ہاں دوستم کو حمایت حاصل ہے، وہ واپس آ گیا. اور ایران کو امریکہ کا جو انخلا ہو رہا ہے ہارون صاحب، اپنے پیچھے کچھ سیٹلمنٹ تو چھوڑ کے جاتا. نہیں، سیٹلمنٹ وہ پچھلی دفعہ جب انہوں نے کیا، انہوں نے 65 میں ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، انہوں نے 71 میں ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، انہوں نے کیری لوگر بل وہ کس لیے لے کے آئے تھے، کتنی دفعہ انہوں نے ہماری مدد بند کی. اور یہ وہ ہمیں کھلم کھلا کہہ رہے ہیں ہم میں سے اور چین میں سے ایک انتخاب کرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کوئی غلام ہیں کہ چین کا ہم میں سے ہم کسی کا انتخاب نہیں کرتے، آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو یہ کیا کہ دھمکی آمیز رویہ ہے کہ بھی چین کو چھوڑ دو. چین کو چھوڑ دیں، یعنی آپ اسٹریٹجک پارٹنر بن جائیں اس انڈیا کے جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے. ہم چین کو چھوڑ دیں. انہوں نے ابھی اسلام آباد انڈین ہائی کمیشن کے اوپر بات کر دی کہ جی یہاں پہ بھی ڈرون اڑ رہا ہے اور خطرہ ہے. ہائی کمیشن کے اندر ڈرون اڑا کے کیا کرنا تھا؟ اس کی ڈرون تو تصویریں بنانے کے لیے ہوتا ہے. اس کے اندر وہ یہ کہ موسیقی خدمت، یہ جو لاہور کا واقعہ ہے یہ چونکہ ٹریس ہو گیا ہے، پورا گروپ پکڑا گیا ہے، تو اب یہ انڈین میڈیا پہ تو کوئی بھی چیز جو وہ چلانا چاہیں وہ چلا. وہ پاکستانی میڈیا کی طرح نہیں ہے. پاکستانی میڈیا میں تو حکومت کچھ اور کر رہی ہوتی ہے، ریاست کا مفاد بعض اوقات حکومت پہ تو خیر تنقید جو ہے اس کا حق ہے میڈیا کو کرنی ہی چاہیے، ایون اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کرنی چاہیے جب ضرورت ہو. لیکن ریاست کے مفاد جو ہے پاکستانی میڈیا میں تو بعض لوگ اسے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. مگر انڈیا میں یہ نہیں ہے، انڈیا میں اسٹیٹ جو کہتی ہے وہی نشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی چونکہ افغانستان کے اوپر ہی ہارون صاحب ہماری بات چل رہی ہے، افغانستان کے اوپر ایک اجلاس کی ڈیمانڈ کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی، اس کا کیا ہوا؟ بریفنگ کوئی وجہ نہیں معلوم کہ اس کے بعد اس سے وہ دستبردار کیوں ہو گئے. کس نے ان سے کہا کہ دستبردار ہو؟ پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا چاہیے تھا. خیر یہ بھی ایک پارلیمنٹ کے اجلاس کی ایک شکل ہے، شاید زیادہ احتیاط برتی گئی. اچھا دیکھیے افغانستان میں جو ہے نا جی مسئلہ بن گئے ہیں صدر اشرف غنی، وہ سمجھ ہی نہیں رہے سچویشن کو. انڈینز تو دیکھیے نا، امریکن تو چاہتے ہیں خانہ جنگی ہو، انڈینز بھی یہی چاہیں گے. اس وقت بھی ضیاء نے یہ کہا کہ عبوری حکومت کے بغیر معاہدہ نہیں ہونا چاہیے، اس وقت بھی انہوں نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا، صبغت اللہ مجددی کو بنا دیا. ایک چھوٹی سی مذہبی پارٹی کا تصور کریں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کہ آپ اس کو حکومت دے دیں. یعنی حکمت یار نے اس وقت کہا تھا کہ اس کی پارٹی اتنی بڑی ہے کہ اگر میں جیب میں ڈال لوں تو کوئی جگہ باقی بچ جائے. اس کے کوئی 18 کمانڈر تھے تو اس میں سے آدھے اگلے دن اس کو چھوڑ کے اس کی پارٹی کو تو حزب اسلامی میں حکمت یار کی پارٹی میں شامل ہو گئے تھے. اچھا اشرف غنی صاحب کہتے ہیں میری حکومت میں شامل ہوں، یہ ہے خلاصہ، طالبان اس کے حصے دار بن جائیں، یہ ہے خلاصہ. کہتے تو وہ یہ ہیں کہ آئین کو تسلیم کریں، کہتے تو وہ یہ ہیں کہ الیکشن پہ ایگری کریں. بھائی انہوں نے فتح کیا ہے، انہوں نے شکست دی ہے ایک سپر پاور کو. آپ کے 8 لاکھ ووٹ 1.5 کروڑ ووٹوں میں سے آپ کے ساتھ تھوڑی چلیں گے. آپ کس کی نمائندگی کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ چلیں؟ اب وہ کچھ لچک دکھاتے تھے کہ حکمت یار نے ایک فارمولہ پیش کیا، اشرف غنی نے اسے تسلیم کیا، طالبان نے تسلیم کیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حکمت یار نے بیان دیا کہ اشرف غنی اپنے لوگوں سے نہیں منوا سکے. ظاہر ہے اس طرح کا فارمولہ ہوگا کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کوئی لوہا جرگہ ہوگا، اس کے تحت اختیارات کی تقسیم ہوگی، کوئی ظاہر ہے الیکشن یا کوئی صورت انڈرسٹینڈنگ. جو 250 سال افغانستان میں جو امن رہا، احمد شاہ ابدالی، اس کا نام افغانستان نہیں تھا. یہ آپ کو بتاؤں، جب یہ ملک بنا ہے 250 سال پہلے تو وہ اس کا مزار پہ لکھا ہوا ہے احمد شاہ ابدالی کے.
بادشاہ افغانستان و ترکمنستان، وہ پرلی طرف دیکھیں نا فارسی بولنے والے ہیں ترک ہیں،